نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 9 اور 10 کا ترجمہ، لفظی ترجمہ اور تفسیر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا فَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ وَلْيَخْشَ اور چاہیے کہ ڈریں، تو یہاں پر فعل میں لام ساکن جو ہے دراصل لام سے لی تھا، جس کا ترجمہ چاہیے کہ کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر واو زبر یا فا زبر آئے تو اس پر جزم آ جاتی ہے، یعنی لام کے اوپر بجائے زیر کے جزم آ گئی۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو لو اگر تارکو وہ سب چھوڑ جائیں من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃً اولاد ضعافاً کمزور یعنی ناتوان خافو سب ڈرتے علیہم ان پر فلیتقوا پس چاہیے کہ سب ڈرے اللہ اللہ سے اور الیقولوا چاہیے کہ سب بات کرے قولا سیدھی سدیدا سیدھی سچی بالکل سیدھی۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یاکلون وہ سب کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کے مال ظلمان ظلم سے انما در حقیقت صرف یاکلون وہ سب بھرتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نارن آگ و اور سیصلون ان قریب ضرور وہ داخل ہوں گے سعیرا بھڑکتی آگ میں۔ اللہم اجرنا من النار، اتنی بڑی وعید ہے۔ تو آیت نمبر جو 9 ہے یہ حکم میت کی وصیت سن کر نافذ کرنے والوں کو ہے، یعنی وصیت تو سنتے ہیں، اللہ کا حکم تو سنتے ہیں لیکن اسے نافذ کر دیتے ہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور ان لوگوں کو بھی جو یتیموں کے سرپرست اور وصی مقرر ہوں، ان سب کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے میت کی اولاد اور یتیموں کے مفاد کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی چھوٹی اور بے بس اولاد کے مفاد کا خیال رکھا جائے، لہٰذا انہیں یتیموں سے بہتر سلوک کرنا چاہیے اور ان کی عمدہ سے عمدہ تعلیم و تربیت کرنی چاہیے، ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عامر بن سعد رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی کہ میں کافی تکلیف میں ہوں اور بہت مالدار ہوں، جبکہ میری ایک ہی بیٹی ہے، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی کیا میں اس کا نصف صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی 1/3، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں 1/3 صدقہ کر سکتے ہو، اور یہ تہائی بھی بہت زیادہ ہے، کیونکہ تم اپنے وارثوں کو دولت مند چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم انہیں فقیر چھوڑ جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ تو جو آپ کے پاس پیسہ ہے وہ آپ سارے کا سارا صدقہ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر جو آپ کی اولاد ہے وہ بعد میں فقیر ہو جائے گی، سوالی ہو جائے گی، تنگی میں رہے گی۔ بے شک سب کا حامی و ناصر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ جائیں اور کچھ صدقہ کی وصیت کر جائیں۔ سب کا سب صدقہ کی وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔
اور جو آپ کی وفات کے بعد آپ کے بچوں کی، چھوٹے بچوں کی کفالت کرتے ہوں، انہیں چاہیے کہ ایمانداری سے کام لیں، اپنے جو یتیم بچے ہیں ان کے مال کی حفاظت کرتے رہیں جب تک کہ وہ بڑے نہ ہو جائیں، بالغ نہ ہو جائیں، سمجھداری کو نہ پہنچ جائیں، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بخاری میں، مسلم میں موجود ہے۔ تو وہی چیز پسند کرنی چاہیے دوسرے کے لیے جو آپ خود کے لیے پسند کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے، یعنی آپ کا کوئی پرانا کپڑا ہے، بچا ہوا کھانا ہے، آپ کو یہ پسند نہیں ہے بچا ہوا کھانا کھانا، آپ کے ذائقے کے مطابق نہیں ہے، یا کپڑا ایسا ہے کہ آپ اسے پہننا آپ پسند نہیں کرتے، آپ اس کپڑے سے بور وغیرہ ہو گئے ہیں تو آپ بن میں پھینک دیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کسی اور کو دے دیں، کسی اور کے کام آ جائے گا، یہ الگ بات ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو ویسا ہی کھانا پاس والوں کو کھلائیں جو آپ کے ساتھ کھا رہے ہیں، یا کوئی آپ کا ملازم ہے، آپ کے گھر میں دوسرے لوگ ہیں، سب سیم ہی کھانا کھائیں۔ جیسے کہ آپ کسی کے لیے مثال کے طور پہ چائے بنا رہے ہیں تو یعنی سب کے لیے بنا رہے ہیں، خود کی چائے میں زیادہ پسندیدہ چیزیں ڈال دیں اور دوسری کی چائے میں کم ڈال دیں، یعنی اپنے لیے زیادہ ذائقے کی چائے بنا لی، اس طرح کی کوئی بھی چیز بنا لی کہ خود کے لیے زیادہ سوچیں اور دوسرے کے لیے کم سوچیں، یہ جائز بالکل نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 10، اس آیت میں یتیموں کے مال کی حفاظت کی مزید تاکید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ وارث یا ولی یا حاکم کوئی بھی اگر یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتا ہے تو وہ گویا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 تباہ کن چیزوں سے اجتناب کرو۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، اس نفس کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیموں کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیرنا، اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ یہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ کیونکہ کسی کی برائی کرنی ہی نہیں چاہیے، اور بغیر سوچے سمجھے کسی کی برائی کر دی، کسی کے اوپر تہمت لگا دی، حالانکہ وہ اس میں عیب نہیں ہے، تو انسان کے عمل کو یہ تباہ عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے تہمت لگانے سے خاص طور پہ بچنا چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی جو تباہ کن اعمال بتائے گئے ہیں ان سب سے بچنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں شرک سے بچائے، جادو سے بچائے، قتل ناحق قتل سے بچائے، سود کھانے سے بچائے، یتیم کا مال کھانے سے بچائے، اور جنگ کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ جانے سے بھی بچائے، اور تہمت سے بھی بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔